ایک تو یہ کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کا علم، اس کے نظریات و افکار یہ صحیح رخ پر پروان چڑھیں، پیش قدمی کریں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ فکر کے ساتھ ذکر موجود رہے، ورنہ یکرخی اس میں آ جائے گی، کجی آ جائے گی۔ مولانا روم اور علامہ اقبال کے اشعار کے حوالے سے میں اسے مزید واضح کر چکا ہوں۔ این قدر گفتیں باقی فکر کن، فکر اگر جامد بوت روح ذکر کن، اور جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر۔ اور اس ذکر کا سب سے مؤثر، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، سب سے جامع ذریعہ نماز۔ دوسری ضرورت انسان کے عمل کے درست رہنے کی ہے، عمل کج نہ ہو جائے، اس میں افراط و تفریط نہ ہو، عدم توازن نہ ہو، صراط سوی درمیانہ راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، قصد السبیل وہ راستہ جو سیدھا انسان کو اپنے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ قرآن مجید کی 3 اصطلاحات ہیں، اس پر انسان کا قدم جمع رہے، ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر وہ کہیں مڑ نہ جائے، نہ وہ نفس امارہ کے سے مرعوب ہو یا مغلوب ہو، نہ ماحول کے غلط اثرات سے متاثر ہو، نہ جذبات کے کسی طوفانی رو کے اندر بہہ جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے ایک مستقل، زندہ، بیدار، حقیقی تعلق مع اللہ کی۔ اس تعلق مع اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ یہ نماز ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی تھی جو ان سب کا مقصود ہے، اصل میں یہ تمام چیزیں بھی ایک سطح پر آ کر ذرائع کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے۔ ان سب کا اپنا ایک ہدف ہے اور اپنا ایک مقصود ہے، اور وہ ہے انسان کی روحانی ترقی، جس کے لیے تعبیر میں نے کل کی تھی اس اصطلاح کے حوالے سے جو حدیث نبوی میں آئی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل وبالفرائض۔ تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہوتے چلے جانا، اور یہ کوئی مادی قرب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمانی یا مکانی فصل ہمارے اور اللہ کے مابین موجود نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہ، دوسری چیزوں میں دل کا لگ جانا اس طور سے کہ پھر محبت خداوندی کے لیے دل میں جگہ نہ رہنا، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں۔ ورنہ پروردگار کی طرف سے تو ہر وقت ایک دعوت عام ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ وہ احادیث بھی موجود ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کر آتا ہوں، وہ اگر بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہر وقت دعوت عام ہے، لیکن یہ کہ ذہول، عدم توجہی ہماری طرف سے۔ تو اس توجہ الی اللہ اور تقرب الی اللہ کا بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ اور ذریعہ نماز۔ یہ ہے میری کل کی گفتگو کا خلاصہ۔ اب آج شاید وہ عنوان آج بھی لکھا ہوا سامنے موجود ہو، چونکہ عنوان معین کیا گیا ہے، میں اسی کے حوالے سے بات کروں گا۔ طالبان قرآن اور خادمان دین کے لیے نماز کی خصوصی اہمیت، اور اس پر میں بعد میں، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تھوڑا سا اضافہ کروں۔ طالبان قرآن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کو معین کیجئے۔ قرآن کا طالب، اس سے مراد ہے قرآن مجید سے علم صحیح، فہم صحیح اور ہدایت کا اخذ کر سکنا۔ اس کے لیے ذرائع ہیں قرآن کا پڑھنا،
یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ذرائع ہے قرآن پر غور و فکر، سوچ بچار، تدبر، یہ تمام چیزیں ذریعہ بنیں گی۔ اصل مقصود کیا ہے؟ طالب قرآن کا اصل ہدف کیا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ قرآن سے؟ معاذ اللہ طالب قرآن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو صرف اس لیے کہ مجھے کوئی پیشہ اختیار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن کو حفظ کر رہا ہو یا قرآن کو پڑھ رہا ہو، اس کو اس وقت اپنے ذہن سے نکال دیں۔ طلب قرآن سے صحیح مراد قرآن سے ہدایت اخذ کرنا، قرآن کے ذریعے اپنے فکر کو جلا دینا، اپنی مینٹل فیکلٹیز جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، فکر، سوچ بچار کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو پروان چڑھانا صحیح رخ پر۔ گویا کہ بات وہی ہو گئی جو کل میں بیان کر چکا ہوں، فکر انسانی کے صحیح رخ پر آگے بڑھنے اور پیش رفت کا معاملہ۔ اس کے لیے اب نوٹ کیجئے کہ اس ہدایت قرآنی اور صحیح علم و فکر قرآن سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں شرط لازم ہیں۔ نمبر ایک، تصحیح نیت، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، علم دین کے حصول کے لیے ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں خطیب بننا ہے، امام لگنا ہے، اور اب تو آپ کو معلوم ہے چونکہ ہمارا ملک ایک غالب اکثریت اس کے رہنے والوں کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو چاہے کوئی حقیقی یہاں پہ اسلامی نظام نہیں آیا، لیکن یہ کہ مساجد میں باقاعدہ اب ائمہ کے خطباء کے گریڈز مقرر ہیں، یہ بھی ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ یا یہ کہ جیسے کہ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھ سکے، علماء کی محفل میں بار پا سکے، یا جاہلوں پر، ناواقفوں پر روب گانٹ سکے، تو اس کے لیے شدید وعید ہے، گویا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ وہی علم کے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عالم کے دوات کی سیاہی اور شہید کا خون یہ ہم وزن ہے اللہ کے میزان میں، اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہنے سے اس رات کا 1 گھنٹہ علم کے درس و تدریس، پڑھنے پڑھانے میں صرف کر دینا افضل ہے۔ ساری رات ایک شخص جاگتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص 1 گھنٹہ وہ علم کی تدریس کرتا ہے یا علم کی تحصیل کرتا ہے، یہ اس سے افضل ہے۔ اس علم کا یہ مقام، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ لیماری بہ السفہاء او لیجاری بہ العلماء، اگر مقصد یہ ہو کہ انسان علماء کی محفل میں بیٹھ سکے، ان کی اصطلاحات میں گفتگو کر سکے، یہ نہ محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ تو ہمارے مابین بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہماری اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، اس لیے کچھ چیزوں کا علم حاصل ہو جائے، یا یہ کہ جو بے علم لوگ ہیں ان پر انسان دھوس جما سکے، روب گانٹ سکے۔ اس کے برعکس وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو موت آئی اس حال میں، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، کہ وہ ابھی علم کی تحصیل کر رہا تھا، لیکن کس مقصد کے تحت؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے، مقصد یہ ہے۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو ایسے شخص کے اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ تصحیح نیت اس کی بڑی اساسی اہمیت ہے طلب علم میں، اور اس تصحیح نیت کے لیے لازم ہے وہی دوام ذکر الہی، دل کا اللہ کے ساتھ متعلق رہنا،
مجھے لفظ ایک یاد آیا، ایک حدیث میں آیا ہے قلبہ معلق بالمساجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کا تذکرہ فرمایا ایک حدیث میں کہ جن کو اللہ تعالی خاص اپنے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن، جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ نہ ہو۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے۔ وہ اگر نکلتا ہے باہر اپنی ضروریات کے لیے، آخر معاش کی بھاگ دوڑ ہے اور ذمہ داریاں ہیں، لیکن دل وہیں اٹکا رہتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے لپکتا ہے، جیسے کہ مچھلی جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ماہی بے آب، مچھلی کو اگر آپ پانی سے نکال لیں گے تڑپے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی کیفیت مسجد سے باہر جو وقت وہ گزارتا ہے مجبوراً، تو اس کو اس کیفیت میں گزرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے لفظ استعمال کیا کہ دل اللہ سے اگر متعلق نہ رہے، قلبہ معلق بالمساجد، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ دل اگر معلق نہ رہے، جڑا نہ رہے، تو نیت جو ہے اس میں فساد آ جائے۔ نیت ہی میں تو فساد ہے، جس کے لیے کہ شیطان دل میں پھوکے مارنے لگتا ہے۔ اور ذکر سے خالی قلب کے بارے میں یہ حدیث میں کل آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سے صحیح فکر، صحیح علم، صحیح سوچ، حقیقی ہدایت کے اخذ کرنے کے لیے شرط لازم ہے تصحیح نیت، اس کے لیے لازم ہے دوام ذکر، اور دوام ذکر کا سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے جامع طریقہ یہ کل ہم دیکھ چکے کہ ذکر کی میں نے آپ کو اقسام بتائی، ذکر غیابی، ذکر حضوری۔ پھر یہ کہ ایک ذکر صرف ذہنی و فکری ہے، اس کے ساتھ ایک ذکر وہ ہے جس میں عمل کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ جملہ پہلو نماز میں جمع ہو گئے، ذکر غیابی بھی ہے، ذکر حضوری بھی ہے، خطاب بھی ہے، دعا بھی ہے، مخاطبہ و مکالمہ بھی ہے، ہم کلامی بھی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین اسی لیے اسے کہا گیا۔ پھر یہ کہ اس میں نہ صرف ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہمارا رکوع اور سجود ہے، یہ گویا کہ عملاً اس وقت ہم تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی۔ تو پھر جوڑتے جائیے بات کو، اس لیے کہ یہ ربط قائم نہیں ہوگا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ایک واعظ آپ نے سن لیا کہ طالب قرآن کے لیے صحیح معنی میں قرآن کی ہدایت سے استفادے کے لیے شرط اول جو شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تصحیح نیت، اس کے لیے ضروری ہے دوام ذکر، اور ذکر کا جامع ترین، بلند ترین طریقہ، ذریعہ نماز ہے۔ اسی طرح طالب قرآن کے لیے ایک دوسری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جیسے جیسے علم اور ہدایت حاصل ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی فوراً شروع ہو جائے۔ اس میں اگر گیپ واقع ہو جائے گا، ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ذہن پر منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی کہ ہاں بات ٹھیک ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، میری فطرت یہی کہہ رہی ہے، مجھے اپنے اندر سے اسی بات کی گواہی مل رہی ہے۔ اب ذہن اور قلب کا متفقہ فیصلہ ہو چکا کہ یہ صحیح ہے۔ اب اگر فوری طور پر عمل اس رخ پر نہ مڑے، اگر موڑنے کی ضرورت ہو، پہلے سے اس پر انسان عامل ہے تو مزید انشراح ہوگا، مزید انبساط ہوگا، مزید اس پر اعتماد پیدا ہوگا، مزید اطمینان حاصل ہوگا۔ یہی وہ لفظ ہے کہ جو آیا ہے بلند ترین کیفیت کے لیے نفس انسانی کی، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو پہلے سے اس پر عامل ہے تو مزید اطمینان، مزید انشراح پیدا ہوگا، نہیں ہے تو اب اس کی طرف رخ کو موڑنا لازم۔ یہ نہیں کریں گے تو وہی گیپ شروع ہو جائے گا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہاں سے جو گیپ شروع ہوتا ہے انسان کے فکر و عمل کا گیپ کہہ لیجئے، علم و عمل کا فصل کہہ لیجئے، قول و فعل کا تضاد کہہ لیجئے، یہی ہے کہ جو آگے بڑھ کر یہی وہ روگ ہے، یہی وہ مرض ہے۔ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ یہ روگ ہے جو ترقی کر کے پھر اس مقام تک انسان کو لے جاتا ہے جو
کھلم کھلا اور صریحاً کفر سے بھی اللہ کو زیادہ مبغوض اور ناپسند، یعنی نفاق۔ اب اس عمل کے لیے بھی، یہ کل ہم دیکھ چکے، اس عمل کے لیے لازم ہے وہی تعلق مع اللہ، اور اس کے ذریعہ وہی ذکر دوام، ذکر مدام، اور اس کے لیے اس کی بلند ترین جامع ترین صورت نماز۔ اب یہی دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی جو 2 آیات میں نے آپ کو، بلکہ ایک ہی آیت میں پڑھ سکا، دوسری رہ گئی، اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے گہرے ہو جانے تک۔ یہ ہے ایک دوام صلاۃ، یہ آیت جو ہے اس کے الفاظ پر غور کیجئے، قائم رکھو نماز کو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج جب نصف النہار پر ہوتا ہے، ذرا سا ڈھل گیا مغرب کی طرف، یہ اس کا دلک ہے دلوک الشمس، اور جب غروب ہو گیا اور اس کے بعد رات تاریک ہو گئی، رات تاریکی کا پردہ خوب گہرا دبیز ہو گیا، تو یہ غسق اللیل ہے۔ یہاں سے وہاں تک تو نماز کو قائم رکھنا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ کیفیت انسان کو محسوس بھی ہوتی ہے ذاتی طور پر، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ ذرا سا سورج ڈھلا ہے تو ظہر بمشکل 1 گھنٹہ گزرے گا، 1.5 گھنٹہ عصر، پھر بمشکل 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ مغرب، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عشاء۔ اور اس میں جو شخص واقعتاً نماز کا پابند ہو، اس کے لیے تو مسجد کی آمد و رفت ہے مسلسل، گویا کہ وہ نماز ہی میں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز کے دوران بھی تو سلام پھیر لیتے ہیں نا، ابھی آپ نے 4 رکعت سنت کی ادا کر لی، سلام پھیر لیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں، اس کے بعد پھر اب آپ کھڑے ہوئے ظہر کی جماعت میں، پھر نماز میں آ گئے، اس کے بعد پھر سلام پھر گیا، اب آپ نماز میں نہیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ پوری ایک نماز ظہر ہے۔ اسی طریقے سے وقفے وقفے سے مسجد سے نکلنا تو ہوا ہے، لیکن یہ کہ بعین ہی اسی تشبیہ کو سامنے رکھیے تو گویا کہ نماز مسلسل قائم رہی ہے دلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل تک۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، خاص طور پر اب فجر کی نماز کا علیحدہ سے تذکرہ کیا گیا۔ اس میں چونکہ طول قنوت یعنی زیادہ دیر تک کھڑے رہنا، لمبی قرات، یہ گویا کہ اس کے لوازم میں سے، اسی لیے صلاۃ الفجر نہیں کہا اسے، وقرآن الفجر، اور التزام رکھو فجر کو قرآن کا، یعنی نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، مشہودہ کے بارے میں کئی تفسیری اقوال ہیں، فجر کے وقت کا یہ قرآن کا پڑھنا مشہود ہے، اور مشہود کے ایک معنی یہ ہے کہ قلب حاضر ہوتا ہے، استحضار ہوتا ہے، طبیعت تر و تازہ ہوتی ہے، تکان نہیں ہوتی، کسل نہیں ہوتا، رات بھر آپ نے نیند لی ہے، اب آپ فریش ہیں، تر و تازہ ہیں، تو آپ کے تمام جو قوائے باطنی ہیں، جو آپ کی فیکلٹیز ہیں آپ کے اندر، وہ بیدار ہیں، اور وہ گویا کہ اس کے لیے ریسیپشن جو ہے ان تمام چیزوں کا جو قرآن کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اس کے لیے بہترین اور سازگار ماحول۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ، اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں، فجر کی جماعت میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس وقت توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے 2 شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہونا، دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز، اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے،
کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے، تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا۔ اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئیں، جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اور اس سے بھی آگے، یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ، یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے گا۔ اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے، اور بہت پرتاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اس جہاں دیگر شود کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہیں، پہلے نقطہ نظر اور تھا، اب نقطہ نظر اور ہے، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی۔ اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے۔ خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا روم نے لکھا حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گڈریے کو دیکھا، چرواہا، جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا، تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو، کہ اللہ میرے دل میں تو، مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو ایک جذبہ ہے، اللہ سامنے ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا۔ تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو تم؟ اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا، اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، اس یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک حکایت ہے، یوں سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے،
کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا؟ میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا، مجھ سے ہم کلام تھا، تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دیا۔ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے نہ کہ کاٹنے کے لیے۔ بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور ہے، اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت قرآن، نصرت خدا و رسول، یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے، خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین۔ اس میں بھی دو چیزیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق، ہم آہنگی۔ اسی طرح خدمت دین کے دو درجے ہیں، ایک ہے دعوت دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، سوئے ہوئوں کو جگانا، نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا، بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف، ان نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا، یہ ہے دعوت دین، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے، اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں، اسلامی انقلاب، پورے نظام کو بدل دینا۔ اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے، جو کجی ہے، اللہ سے دوری ہے، دین سے بعد ہے، ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، استحصال ہے، ان سب کا قلع قمع کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے، ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے، یہ اقامت دین۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا، اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس، اب یہ اصطلاحات ہیں۔ جہاد کے معنی کشاکش، رسہ کشی، کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے، یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے۔ مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامیٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو دو قوتیں ہو گئی، ایک وہ جو سٹیٹس کو رکھنا چاہے گی، جو نظام ہے وہ رہے، جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ چاہیں گے کہ نظام بالکل بدلے ہی نہ، جیسا ہے ویسا ہے، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہیں، انہیں وہاں مراعات ملی ہوئی ہے، ان کی حیثیتیں ہیں۔ جہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ تو ایک قوت تو وہ ہے جو چاہتی ہے کہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے، سٹیٹس کو، نو چینج واٹس ایور۔ وہ دفاع کرتی ہے وہ قوت ہر اس
قوت کے مقابلے میں کہ جو کوئی کسی نوعیت کی بھی تبدیلی لانا چاہے. پھر یہ کہ تبدیلی کا بھی ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، کمیونزم ہے. اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، جد و جہد کرنے والے وہ بھی میدان میں ہیں. اب اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کی جد و جہد کریں گے تو رسا کشی تو ہوگی، کشاکش ہو کر رہے گی. اس کشاکش کے لیے قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں. یا تو جہاد، اور جہاد میں دو چیزیں کھپیں گی، جان اور مال. تو جہاد بالمال والنفس، یہ ایک اصطلاح ہے. نمبر دو انفاق. انفاق کے معنی کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کر دینا. جان کا کھپانا، مال کا کھپانا. انفاق مال و بذل نفس، یہ میں نے وضاحت کر دی اصطلاحات کی. تو گویا کہ خدمت دین سے مراد ہیں یہ. اب اس کے لیے لازم ہے مسلسل جد و جہد، مسلسل کشاکش، مسلسل کشمکش، مسلسل قربانی، مسلسل مقابلہ. اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبر و مصابرت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان خود صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہر نوع کی مخالفت کو جھیلو، تکلیف کو برداشت کرو، جو مصیبت آئے جھیلو، جو قربانی دینی پڑے دو. یہ ہے صبر. وصابروا، مصابرت باب مفعلہ. جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جو مخالف قوتیں صبر کر رہی ہیں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ. وہ بھی تو صبر کر رہے تھے. ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی اپنے باطل دین اور باطل عقائد کے لیے؟ چڑھ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو اگر تمہارا صبر ان کے صبر سے بڑھ کر نہیں ہوگا، تمہارا صبر ان کے صبر کو مات نہیں دے دے گا، تو تمہاری بازی مات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے. اس کی خصوصی نصرت اور مدد اسی وقت آتی ہے جب اس کے بندے ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا. انہوں نے کسی چیز کو بچا کر نہیں رکھا ہے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اگر یہ ثابت کر دیں لوگ، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے. متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو صبر اور مصابرت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور اس صبر اور مصابرت کے لیے ایک لفظ اگر چاہیے تو اس کا نام ہے استقامت. کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، استقامت. اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید میں پھر بات وہی آئے گی. دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ صبر کہاں سے ملتا ہے، قوت کہاں سے ملے گی. استقامت کے لیے تمہاری سورس آف اسٹرینتھ کیا ہے. ایک مرتبہ تو بنی اسرائیل جو سابقہ امت تھی، جو معزول کیے گئے، تو مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہوئی. ان کا قبلہ منسوخ ہوا اور کعبہ جو ہے وہ اب امت مسلمہ کا مرکز اور قبلہ قرار پایا. تو جو معزول ہو رہی تھی امت، اس میں سے بھی جو بچے کھچے ایسے لوگ تھے کہ جن میں کوئی حق کو قبول کرنے کی استعداد یا صلاحیت باقی تھی، ایک تو ان سے خطاب کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں مثبت انداز میں. آگے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں. لیکن 5واں رکوع جو ہے وہ مثبت انداز میں دعوت ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا ایھا الذین آمنوا وأوفوا بعہدکم، اپنے عہد کو پورا کرو. لیکن یہ کہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے ایک نئی نبوت اور نئی رسالت کو تسلیم کر لینا. تعصب پیدا ہو چکا ہے، عصبیت پیدا ہو چکی ہے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو چکا ہے.
اب ایک امی قوم میں اللہ نے ایک نبی کو کھڑا کر دیا، ان کے پندار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو یہ جو مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا اس کو آسان بنانے کے لیے اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز سے۔ گویا کہ یہ صبر اور صلاۃ جڑے ہوئے ہیں، یہ باہم لازم و ملزوم ہیں، انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اب غور سے سنیے، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے تقریباً 14 رکوعوں میں ایک بہت ہی طویل فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، جس کی وجہ سے تم معزول کیے جا رہے ہو آج۔ پھر بات آئے گی حضرت ابراہیم کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تحویل قبلہ کی، اور اس کے بعد اب جو نئی امت اس منصب پر فائز ہوئی اب اس سے خطاب شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہی بات، اس لیے کہ دین تو ایک ہے، دین کی بنیادی تعلیمات ایک ہے، دین کی حکمت ایک ہے۔ دین کی ظاہری اعمال کی صورتوں میں کچھ فرق ہوا ہے، نماز کی شکل بنی اسرائیل میں کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک حکمت، فلسفے، دین کے مقاصد، دین کی اساسات، دین کی فکری بنیادوں، ان کا تعلق ہے، یہ تو ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے ہمیشہ سے۔ تو دونوں جگہ پر 5ویں رکوع کے اختتام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اور 19ویں رکوع کے شروع میں خطاب اہل ایمان سے، امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک آیت آج بالکل شروع میں پڑھی تھی، یہ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان پہچان جو ہے اس کی، وہ اس حوالے سے ہے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس لیے 21ویں پارے کا نام ہی اس سے ہے اتلو، پڑھا کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور یہ سورہ عنکبوت جو ہے نازل ہوئی ہے سن 5 نبوی میں۔ یہ سن 5 نبوی یوں سمجھیے کہ جب وحی شروع ہوئی حضور پر تو اب یہاں سے پہلا سال جو ہے نبوت کا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 13ویں سال میں جا کر ہجرت ہوگی، تو وہاں سے سن ہجری شروع ہوگا جو اب 1410 ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 1410 میں ایڈ کیجئے تقریباً 8 برس، تو آج سے 1418 برس جو قمری ہے، اس وقت وہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور یہ وقت وہ تھا جب کہ مکے میں شدید مصائب اور پرسیکیوشن اور تشدد اور تعذیب سے اہل ایمان کو سابقہ تھا، بری طرح مارا جا رہا تھا صحابہ کرام کو، بالخصوص ایک تو نوجوان جو اپنے بزرگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دوسرے غلام تو ان کی گویا کی ملکیت تھے، جو چاہیں کر گزرے، اپنی اولاد کو کوئی مارتا تو نہیں ہے لیکن غلاموں کو تو وہ ہلاک بھی کر دیتے تھے، بلکہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ دونوں کو شہید کیا ابو جہل۔ تو یہ جو شدید دور تھا جس میں کہ صبر اور مصابرت کی بڑی سخت ضرورت تھی، ڈٹے رہنے کا، انسان کے صبر کا بڑا عظیم امتحان تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کیفیات میں صبر و مصابرت کے لیے تمہارا سہارا، تمہارے لیے سورس آف اسٹرینتھ، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ وہ کئی ہدایات ہیں لیکن اولین ہدایت یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو اس کو جو نازل کی گئی، وحی کی گئی تمہاری طرف کتاب، یعنی قرآن۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ دیکھیے گویا کہ وہی بات ہو گئی کہ قرآن اور نماز کو جب یکجا کر دیا جائے تو اب یہ دو بادشاہ ہوں گے،
مجسم ذکر قرآن اور ذکر الہی کا جامع ترین اور بلند ترین ذریعہ نماز، جیسے وہاں تھا سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ صرف یہ کہ یہاں ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے، وہاں پہلے نماز کا ذکر ہے اس کے بعد قرآن کا، یہاں پہلے قرآن کا ذکر ہے اس کے بعد نماز کا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور منکر بدی کے کاموں سے روکنے والی شے، بشرطے کہ وہ نماز ہو، وہ محض ایک رسم نہ ہو۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اگر وہ نماز شعور کے ساتھ ہے، اپنی تمام باطنی کیفیات کے ساتھ ہے، اپنی تمام ظاہری قیود اور ظاہری جو اس کے آداب ہیں ان کے ساتھ ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، گویا کہ انسان کی ذاتی سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے بھی یہی نماز سب سے بڑا ذریعہ۔ والا ذکر اللہ اکبر، یہ آیت بڑی عظیم ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، سب سے بڑی شے۔ یہ گویا کہ کل جو کچھ میں نے عرض کیا تھا اور آج جو میں نے آغاز میں اس کا خلاصہ دہرایا ہے، یہ اس کا گویا کہ نہایت جامع الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعبیر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، اس لیے کہ حکمت کا پہلا مرحلہ، پہلا مسئلہ معرفت رب، اس کے لیے تذکر بالقرآن، اس کا دوسرا مرحلہ فکر صحیح کی پیش قدمی اور پیش رفت اور عمل صحیح کا برقرار رہنا اور روحانی ترقی، اس کے لیے ضروری دوام ذکر اور ذکر کی بلند ترین اور جامع ترین صورت نماز۔ اس اعتبار سے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا، اب ہم جس جگہ تھے اپنی بحث کے اعتبار سے، خدمت دین کے 2 درجے، دعوت دین اور اقامت دین یا اسلامی انقلاب، دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے بھی ہر قدم پر ہر لحظہ صبر و مثابرت اور تعلق مع اللہ کی ضرورت ہے۔ اور ان آیات کے حوالے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے لیے بھی ذریعہ اور نماز ہے اور قرآن ہے، اور جہاں یہ دونوں جمع ہو جائیں تو کیا کہنے، نور علی نور، یہ 2 عطشہ اور سے عطشہ ہے۔ یہ تو آپ کے عنوان کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب چند باتوں کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تو میں اضافہ کروں گا۔ پہلی بات تو جو ابھی میں نے کہی ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت۔ قرآن حکیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر، جسے علامہ اقبال کی اصطلاح میں کہنا چاہیے تعمیر خودی، اس کے لیے جو پروگرام اللہ نے دیا ہے، اس کی جو اساسات ہیں، لفظ اساسات کو سمجھیے، ایک مکان آپ نے بنانا، سب سے پہلے بنیادیں بھرتے ہیں آپ، بنیاد ہی معین کرے گی کہ اب مکان کا نقشہ کیا ہوگا، اور بنیاد ہی معین کرے گی کہ مکان مضبوط کتنا ہوگا۔ بنیاد آپ نے کسی اور طرز کی رکھی ہے تو عمارت تو کسی اور طرز کی نہیں بنا سکتے، نقشہ تو اب وہی رہے گا جو بنیاد میں پڑ گئے۔ اور مضبوطی کے لیے بھی عمارت کے لیے اولین اور اہم ترین شے تو اسی بنیاد کی مضبوطی، اساس، بنیاد۔ تو تعمیر سیرت کے لیے جو پروگرام قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی اساس آپ دیکھیں گے کہ اس میں گویا کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہیں، ہمیں تلقین فرمائی ہیں، ان میں گویا کہ پورے حصار کی حیثیت، فصیل کی حیثیت نماز کو حاصل ہے۔ اس کے لیے 2 مقامات منتخب نصاب میں یہ موجود ہیں، دونوں اسباب، ان کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور حضور قلب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس جو ہے وہ موجود رکھتے ہیں۔ اور پھر بہت سے اوصاف بیان کر کے آخر میں پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، پوری حفاظت۔ ایک میں نماز کے باطن کی طرف اشارہ ہے، باطنی کیفیت خشوع اور خضوع، اور دوسرے میں نماز کے نظام کی طرف اشارہ ہے، اس پر میں ذرا تفصیلی بات بعد میں کروں گا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اس پورے پروگرام کا اول و آخر نماز ہے۔ یہ مضمون اور زیادہ نکھر کر آیا ہے سورہ معارج میں، جہاں انسان کو تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے ایک کچی شے ہے جسے پکانا مقصود ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے، سرشت کے اعتبار سے تھڑ دلا ہے، کمزور ہے، کم ہمتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کوئی تکلیف آتی ہے تو چیختا پکارتا ہے، نالا و شیون فریاد، یعنی تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں، جھیلنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں۔ اور کچھ مل گیا مال تو پھر بڑا روک روک کر رکھتا ہے، اب بخل ہے، بخیل بن گیا ہے، کسی اور کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے۔ یہ ہے انسان کے تھڑ دلے پن کی، جو اس کی سرشت کے اعتبار سے، اس کی خلقت کے اعتبار سے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس میں خامی ہے۔ اس خامی کو اب پختہ